گالیاں نکالنا ایک بڑا ہی خطرناک اور بیہودہ عمل ہے۔ یاد رکھیے، گالیاں نکالنے میں ہماری بربادی ہے، خدا کی بے عزتی ہے، خاندان کی بدنامی ہے، معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے۔ گالیاں بکنے والے خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ اور جو بندہ گالیاں بکتا ہے وہ دعا کیا کرے گا؟ وہ گیت کیا گائے گا؟ وہ خدا کو کیا یاد کرے گا؟ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے، جو خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر خداوند کے کلام پر دھیان و گیان کر سکیں۔ فلپیوں کا خط پہلا باب 27ویں آیت سے 30ویں آیات تک۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے۔ یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے، لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، اور تم اسی طرح جان فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ 27ویں آیت ہم آگے پیچھے بولیں گے۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو۔ آمین۔ مقدس پولس رسول قید میں بند تھے، زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہاں بیٹھ کر انہوں نے فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط لکھا، اور اندر سے تسلی جو تھی وہ باہر جا رہی تھی۔ حالت چاہیے تو یہ تھا کہ باہر سے تسلی اندر جاتی کہ تو فکر نہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں اور ہم تیری مدد کریں گے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تسلی اندر سے باہر جا رہی ہے۔ مقدس پولس رسول ان کو اس خط میں خوش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت خوش رہیں، اور ساتھ ساتھ مقدس پولس رسول جو ہیں وہ ایمانداروں کے چال چلن کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ خواہ میں آؤں خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں کہ تم انجیل کے لیے جان فشانی کرتے ہو، اور تمہارا چال چلن جو ہے وہ مسیح کی خوشخبری کے موافق ہے۔ یاد رکھیں، ہم جو نئے مخلوق بنائے گئے ہیں، خداوند یسوع مسیح میں نئے مخلوق بنائے گئے ہیں، مقدس پولس رسول جو لکھتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ لکھیں اب ہم نئے مخلوق ہیں، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ سب نئی ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم مسیح میں نئے مخلوق بنائے گئے ہیں، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا چال چلن جو ہے وہ انجیل کے مطابق ہو۔ چال چلن کا مطلب ہے کردار یا لائف سٹائل یا انداز زندگی گزارنے کا طریقہ کار، یہ سب چال چلن کے اندر آ جاتا ہے۔ انسان کس طرح کھاتا ہے، کس طرح لیٹتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، کس طرح بات کرتا ہے، کس طرح معاملات کرتا ہے، معاملات زندگی میں اس کا کیا کردار ہے، یہ سب چال چلن میں آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا مزاج دنیا دار لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، انجیلی مزاج ہونا چاہیے، حلیم مزاج ہونا چاہیے، سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے، اور مطمئن مزاج ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے چال چلن کو خراب کر لیا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، جس نے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کیا ہے، کہ ہمارا چال چلن جو ہے وہ مسیح چال چلن ہونا چاہیے۔ ہماری گلی میں
پچھلے دنوں ایک بزرگ خاتون کی ڈیتھ ہو گئی، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہ وہ بزرگ جوڑا جو تھا میاں بیوی، وہ دونوں نہایت لڑتے تھے اور اتنی زیادہ گالیاں دیتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج گھروں کی بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ آسمان کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ انسان خدا کے خوف سے خالی ہے۔ گالیاں نکالنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اپنی بربادی خود کرتا ہے۔ آسمان کیسے بند ہوتا ہے؟ اچھی نوکریاں نہیں ملتی، آسمان نہیں کھلتا، مالی مشکلات نہیں جاتی، پریشانیاں نہیں جاتی۔ جس زبان سے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی بندگی کرتے ہیں، ہمیں اس زبان کو پاک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گالیاں نکالنے والا اپنی بربادی کرتا ہے ایک۔ نمبر 2، خدا کی بے عزتی ہوتی ہے۔ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ جب کوئی شخص، ایک انسان دوسرے انسان کو گالیاں دیتا ہے تو وہ خدا کی بے عزتی کرتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل 12ویں باب کی 36 اور 37ویں آیات میں کہتے ہیں، ہر ایک نکمی بات جو آدمی کے منہ سے نکلے گی عدالت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ گالیاں بکنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی بربادی کرتے ہیں، خدا کی بے عزتی کرتے ہیں، خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ اب یاد رکھیں، ایک بندہ گالیاں نکالے گا، اس کے باپ کی بدنامی ہے، اس کے دادے کی بدنامی ہے، پورے کنبے کی بدنامی ہے، پورے خاندان کی بدنامی ہے، اس کی ماں کی بدنامی ہے۔ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں برکت دینے کے لیے بلایا گیا ہے، ہمیں گالیاں دینے کے لیے نہیں بلایا گیا، ہمیں مقابلہ نہیں کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری زبان گندی نہ ہو تاکہ ہم دعا کر سکیں، ہم کلام پڑھ سکیں۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 8ویں آیت، بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ مقدس پولس رسول یہاں پر لکھتے ہیں، جہاں پر کلیسیا میں حرام کاری ہو رہی تھی، ان کا چال چلن خراب ہو گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک نوجوان شخص ایک بزرگ بابا جی کو گالیاں نکالی، اس نے لڑائی ہو گئی، تو بابا جی کو لوگوں نے کہا بھائی آپ اس کو کچھ کہیں تو صحیح، ہمیں اشارہ تو کریں، ہم اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، آپ اس کو جواب دیں۔ تو بابا نے کہا بیٹے، کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا سے ڈرنے والا شخص ہوں، میں اس کی طرح گالیاں نہیں دے سکتا، خدا جانے اور یہ جانے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 9ویں اور 10ویں 2 آیات، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ گالیاں بکنے والے، اپنا چال چلن خراب کرنے والے، لکھا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ جو گناہ انسان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے وہ انسان کو گناہ نہیں لگتا اور وہی اس کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک دفعہ نوشہرہ ورکہ، ضلع نوشہرہ ورکہ کے اندر ایک گاؤں ہے کڑیال کلام، وہاں پر ایک کنونشن ہوئی اور مجھے کلام سنانا تھا، تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان سے دوستی ہو گئی، تو بزرگ جو تھے مجھے کہنے لگے ہمارے گھر پہ چلیں کھانا کھائیں، تو میں نے وہاں کے مقامی پادری صاحب سے بات کی کہ بزرگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کھانا کھائیں، تو پادری صاحب نے کہا سر کھانا بنا ہوا ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو بابا جی نے کہا چلو چائے پی لو، ہم چائے پینے چلے گئے، ہمارے ساتھ کافی اور خادم تھے۔ تو جب ہم ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پادری صاحب سرگودا سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ سر جی ذرا بابا جی سے کوئی بات کرو، بابا جی گالیاں بہت نکالتے ہیں۔ تو بابا جی جو ہے ناراض ہو گئے، پر صاحب سے میں کہا گالاں کاٹ دیں، ویکھیا میں تو آج تک گالیاں دیتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے پر صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ ہم بابا کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔
تو میں نے بابا کو بولا نہیں بابا صاحب کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی کوئی، آپ بات چھوڑیں. لو جی، کوئی ابھی 15 منٹ بیٹھے ہوں گے، بابا سب بھول گیا، چائے لیٹ ہو گئی، بابے نے اپنے بچوں کو اتنی بری گالی نکالی، کہتا جلدی چائے لے کر آؤ، بابا سب بھول گیا. لکھا ہے گالیاں بکنے والے خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. ابھی تو بندہ جی بھر کے گالیاں نکال لیتا ہے، بڑی اپنی شو بنا لیتا ہے کہ میں بڑا غصہ اتار لیتا ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی میں داخلہ کلام بتا رہا ہے کہ بند ہے. جی کلسیوں 3 باب کی 8 آیت. لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. خدا کا کلام کہتا ہے ایمانداروں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، تم گالی بکنا چھوڑ دو. پہلا پطرس 2 باب کی 22 اور 23 آیت. نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا. کیا بات ہے! ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو خداوند ہے، ہمارا جو رہنما ہے، وہ یسوع مسیح ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی ایسے عمل سے باز آئیں. پہلا پطرس 3 باب 9 آیت. بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں اور انکل عبداللہ ہم لوگ پنجاب جا رہے تھے. ہم لوگ لاہور سے وزیر آباد کی کوچ میں بیٹھے، تو ایک آدمی کی کنڈکٹر کے ساتھ کچھ بات چیت ہو گئی، تو وہ آدمی اونچی آواز میں کہتا ہے مجھے اب نہیں چھیڑنا. 2 گالیاں نکال کر کہتا ہے اونچی آواز سے میرا روزہ نہیں توڑوا دینا. یعنی گالیاں نکال لی ہیں اور ابھی تک روزہ ٹوٹا نہیں ہے. توبہ توبہ توبہ. یعنی اپنے منہ سے گند بک لیا ہے، بدی کی بات کر لی ہے، گندی گھنونی گالیاں نکال دی ہیں کنڈکٹر کو، اور کہہ رہا ہے میرا روزہ نہیں توڑوا دینا. لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور 6 باب کی 27ویں آیت سے 35ویں آیت تک میں خدا کلام میں سے پڑھوں گا، اور آپ سب نے غور کرنا ہے. اس کے اندر 12 خوبیاں ہیں، آپ نے گننی ہیں، جو ہر ایک ایماندار میں مسیح میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لوکا کی انجیل 6 باب 27ویں آیت سے 35ویں آیت تک. لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے دعوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوگا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر. جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر. اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے، گناہ گار بھی گناہ گاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں. مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو، اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا، اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. اس کے 36ویں آیت پڑھتا ہوں. جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو. عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے ایک مسیح کے اندر یہ 12 خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں. نمبر 1، اپنی انگلیوں میں گن لیں آپ. نمبر 1، دشمنوں سے محبت رکھو. نمبر 2، جو تم سے دعوت رکھتے ہیں ان کا بھلا کرو. نمبر 3،
جو تم پر لعنت کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو۔ نمبر 4، جو تمہاری تحقیر کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ نمبر 5، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ نمبر 6، جو تیرا چوگا لے لے اس کو کرتا لینے سے منع نہ کر۔ نمبر 7، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے۔ نمبر 8، جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر۔ نمبر 9، جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ نمبر 10، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، یعنی ہم نے ان سے بھی محبت رکھنی ہے جو ہم سے محبت نہیں رکھتے۔ نمبر 11، سب کا بھلا کرو۔ نمبر 12، اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان، یعنی ہمیں ان کو قرض دینا ہے، ان کو بھی دینا ہے جن سے ہمیں واپس ملنے کی امید نہ ہو تو بھی ہم نے قرض دینا ہے۔ ہمارا مسیحی چال چلن ہونا چاہیے۔ مقدس پولس رسول جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں اور ایمانداروں کو خط لکھتے ہیں کہ تمہارا چال چلن جو ہے، خواہ میں آؤں نہ آؤں تمہارے بارے میں سنوں کہ تمہارا چال چلن جو ہے وہ مسیح کی خوشخبری کے مطابق، انجیل کے مطابق ہے۔ مسیح ہونے کے ناطے سے ہمارا جو چال چلن ہے وہ جو ہے انجیل کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا چال چلن حلیم ہونا چاہیے، ہمارا مزاج جو ہے سنجیدہ ہونا چاہیے، ہمارا مزاج مطمئن ہونا چاہیے، دنیا کے بگڑے ہوئے لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم فرق ہوں، ہم مسیح ہیں، ہم مسیح یسوع پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم فرق لوگ ہوں، ہم منفرد لوگ ہوں۔ خداوند یسوع نے کہا تم دنیا کے نور ہو، تمہارا نور جو ہے، تمہاری روشنی جو ہے وہ دوسروں پر چمکے۔ بارہا خدا کا کلام گالیاں بکنے سے منع کرتا ہے، اس لیے میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سبوں کو اپنے آپ کو گالیاں بکنے سے روکنا ہے۔ دس از دا بگ مسٹیک۔ اوکے، پھر ہم نے 12 خوبیاں پڑھی ہیں کہ ایمانداروں کے اندر یہ 12 خوبیاں ہونی چاہیے۔ پھر یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی نہیں دیتا تھا۔ ہمیں پرانا خمیر جو ہے وہ نکالنا ہے اور ہمیں نیا گندا ہوا آٹا جو ہے مسیح خداوند میں بننا ہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔